السلام علیکم ناظرین، علامہ صاحب کی نظم پیر و مرید پیش کر رہا ہوں آج اس کی دوسری قسط ہے۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ آگے پھر ان کو جواب ملتا ہے کہ دستے ہر نااہل بیمارت کو نہ سوئے مادر آ کے تیمارت کو نہ۔ پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطۂ حکم جہاد۔ اب پھر سے یعنی پیر کی طرف سے جواب آتا ہے کہ نقش حق را ہم با امر حق شکن، بر زجاج دوست سنگ دوست زن۔ آگے پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب۔ پھر پیر رومی کی طرف سے جواب ہے کہ ظاہر نکرا اگر رسپے دست و نو، دست و جامہ ہم سیاہ گرد زو۔ اب علامہ صاحب جس شعر میں کہتے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، علوم علم کی جمع ہے اور شرق و غرب یعنی مشرق و مغرب کے لیے استعمال کیا گیا، اور روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب۔ درد و کرب تکلیف رنج، اس کے معنوں میں جو ہے اس کو درد و کرب کو لکھا گیا۔ اور اس کے بعد جو وہ پیر رومی کی طرف سے جواب لکھتے ہیں اس میں شعر میں دیکھیے کہ دستے ہر نااہل بیمارت کنن، یعنی دست ہاتھ کو کہتے ہیں، ہر نااہل ہر نامناسب ہر ناقابل یعنی شخص جو ہوتا ہے، بیمار کنن بیمار کرنے والا، سوئے مادر ماں کی طرف آنا، تیمار کنن تاکہ تیمارداری ہو دیکھ بھال ہو بیمار پرسی ہو۔ اور اگلے شعر کا مشکل لفظ دیکھتے ہیں کہ ہے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد۔ نگاہ، یہ نگاہ ہے، اس کو وزن کے لیے نگاہ لکھا گیا ہے یعنی نظر۔ دل کی کشاد دل کھول دینے والی، دل کو کشادہ کر دینے والی۔ اور کھول مجھ پر نقطۂ حکم جہاد، یعنی جہاد کے حکم کا اصل مفہوم جو ہے، اصل جو نقطہ ہے وہ مجھ پر واضح کر دے، وہ مجھ پر کھول دے۔ اور آگے پھر جو جواب ہے پیر رومی کی طرف سے کہ نقش حق را ہم با امر حق شکن، نقش حق را وہ نقش وہ راستہ جو حق نے یعنی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور امر حکم کے معنوں میں، اور شکن توڑنا، زجاج آئینہ، اور زجاج دوست دوست کا آئینہ، اور سنگ دوست دوست کا یعنی سنگ شیشہ کہنا ہے، پتھر، اور زن مارنا۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے علامہ صاحب کا کہ ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، یعنی خاوراں مشرق یعنی مغرب کی ضد، اور نگاہ خاوراں مشرق میں رہنے والوں کی نظر، اور محصور غرب مسحور مدہوش کر دینا خیرہ کر دینا، غرب مغرب یعنی یورپ، اور حور جنت جنت کی حور خوشتر خوبصورت، اور حور غرب یعنی یورپ کی حور، یہاں حور سے مراد عورتیں لی گئی یعنی مشرق اور مغرب کی عورتیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس کا جو جواب آتا ہے کہ ظاہر نکرا اگر اسپے دست نو، ظاہر بظاہر جو ہوتا ہے، نکرا چاندی کو کہتے ہیں، اسپید سفید، اور دست و جامہ ہاتھ اور کپڑے، اور سیاہ گرد یعنی سیاہ کر دینا کالا کر دینا۔ اب ان الفاظ کے دیکھیے مختصر تشریح کیا ہے کہ پڑھ لیے علامہ صاحب جو ہے وہ مولانا جلال رومی کو یہ سوال کر رہے ہیں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، کہ پیر و مرشد میں نے یعنی تمام مشرق و مغرب کے علوم پڑھ کے دیکھ لیا، میرے دل میں ابھی تک جو ہے وہ درد بالکل ویسا ہی درد جو ہے وہ موجود ہے، چین جو ہے زندگی میں نے پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں ابھی تک روح بیقرار ہے، اس میں درد ہے، اس میں ابھی تک درد و کرب سے جو ہے وہ گزر رہی۔ تو اس کا جواب جو آگے سے آتا ہے کہ دستے ہر نااہل بیمارت کنن، سوئے مادر آ کے تیمارت کنن۔ وہ کہتے ہیں کہ طبیب ہو یا تیماردار،
ہر نااہل شخص کا ہاتھ تجھے مزید بیمار کر دے گا. یعنی دستے ہر نااہل بیمار. جب تم کسی نااہل کے پاس جاؤ گے تو اس کا جو ہاتھ ہے، اس کا جو علاج ہے، تمہاری بیماری کو اور دوچند کر دے گا، تمہاری بیماری کو اور بڑھا دے گا. سوئے مادر، مامتا ماں کی طرف آ کہ جو حقیقی تیمارداری کی اہل ہے اس کی جانب متوجہ ہو، تاکہ وہ آ کی تیمارت کرو، تاکہ وہ تمہاری تیمارداری کرے، تمہاری بیمار پرسی کرے. مراد یہ ہے کہ محض علم و فنون سے روح کی تشنگی دور نہیں ہو سکتی، نہ ہی انسانی دکھ اور کرب کا مداوع ہو سکتا ہے. روح کی کسک تو اہل حق رفا کر کیا کرتے ہیں، تو اس کے اہل ہوں اور اس میں ماں کی سی شفقت بھی پائی جاتی ہے. آگے پھر جو شعر جو ہے غلام صاحب کا کہ ہے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطۂ حکم جہاد. مطلب یہ ہے کہ اے پیر و مرشد، آپ کی نگاہ جو ہے اور میرے دل کو کشادہ کر جاتی ہے. آپ کی نظر سے میرا دل جو ہے وہ پہلے سے کشادہ ہو جاتا ہے، اور مجھ پر نقطۂ حکم جہاد، اور مجھ پر جہاد کے معنی کھول دیجیے کہ جہاد کی حقیقت کیا ہے، کہ یہ نقطہ میرے ذہن میں ابھی تک کھلا نہیں ہے، اور آپ مجھے یہ حکم جو جہاد ہے اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ مجھ پر واضح کر دیجیے. اب اس کا جو جواب آتا ہے کہ نقش حق را ہم بامر حق شکن. یعنی جہاد کی تعریف یہ ہے کہ خدا کے بنائے ہوئے نقش کو اسی کے حکم کے مطابق مٹا دیا جائے. بالفاظ دیگر، دوست کے آئینے پر اسی کے دیے پتھر سے وار کیا جائے. یعنی بازوجاج دوست سنگ دوست زن. یعنی دوست کا جو آئینہ ہے، دوست کا جو شیشہ ہے، وہ جو دوست نے پتھر دیا ہے اسی پتھر سے اس پر وار کیا جائے. مراد یہ ہے کہ باطل کی کوفتوں کے خلاف باحکم خدا تعالی حق پرستوں کو نبرد ازما ہونا ہی جہاد ہے. حالانکہ دونوں کوفتیں رب العزت نے ہی پیدا کی ہیں، لیکن اس کے فرمان کی تعمیل کے مطابق باطل کی کوفتوں کے خلاف جہاد فرض اولی ہے. اس کے بعد علامہ صاحب جو ہے ان کا شعر آگے شعر ہے کہ ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب، حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب. آگے سے پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اہل مشرق کی نگاہیں یورپی تہذیب اور اس کے ظاہری حسن و جمال سے خیرہ ہیں. یعنی اہل مشرق والے جو ہیں ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب. یعنی مشرق کے رہنے، مشرق کی جو نظر ہے وہ جو مغرب والے ہیں، جو یورپ والے ہیں، ان کی ظاہری تہذیب، ظاہری خوبصورتی کو دیکھ کر خیرہ ہیں، وہ مدہوش ہیں. وہ حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب. انہیں تو یورپ کی حسین و جمیل عورتیں وہ قرآن جنت سے بھی زیادہ حسین لگتی ہیں. اب اس کا جواب جو آتا ہے کہ ظاہر نکرہ گر رسپے دست و نو. یعنی اب جو جواب آ رہا ہے کہ بظاہر چاندی جو ہے بظاہر چمکیلی اور سفید اور نئی لگتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے، جبکہ اس کے استعمال سے دست و جامہ یعنی ہاتھ اور کپڑے وہ بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں. اور راز یہ ہے کہ چیزوں کی ظاہری حالت سے ان کی باطنی حقیقت اور افادیت کا اندازہ لگانا صریحاً غلط ہے. یورپی خواتین کتنی ہی پرکشش اور حسین و جمیل ہوں، پھر بھی اگر وہ قلب و روح کے لیے چاندی کی طرح سائی کا باعث بنے تو ان پر فریفتی کار ابس ہے. تو یہ تھی جن کی مختصر تشریح. اشعار دوبارہ سے پیش کرتا ہوں کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب، دستے ہرنا اہل بیمارت کنن، سوئے مادر آ کے تیمارت کنن. اب پھر سوال ہے کہ ہے نگاہ تیری میرے دل کی کشاد، کھول مجھ پر نقطۂ حکم جہاد. اب جواب ہے کہ نقش حق را ہم بامر حق شکن، پر زجاج دو سنگ دوست زن، ہے نگاہ خاوراں مسحور غرب،
حور جنت سے ہے خوشتر حور غرب، ظاہر نکرا اگر اس پہ دست نو، دست و جامہ ہم سیاہ گردت ہو۔